سامعین و ناظرین، ہم آپ کو آپ کے ڈائٹ پلان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کھانا کس طرح سے آپ اچھے طریقے سے بھی تیار کر سکتے ہیں، اس کا مزہ بھی برقرار رہے، اور یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے وزن کو اگر صحیح نارمل پوزیشن پہ رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو کس طرح کا کھانا اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ کھانا جو ہے وہ بھاپ میں بھی اور ابلے ہوئے پانی میں بھی پکایا جا سکتا ہے، اور بڑا اچھا مزیدار پکتا ہے. جیسے آپ اس کے اندر ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں، لیمن بھی ڈال سکتے ہیں، اور وہ سب مل کے بہت اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں. مچھلی اگر آپ کے یہاں اچھی ملتی ہے تو مچھلی آپ کے لیے بہت بہتر رہے گی کہ اس کے اندر زیادہ جو ہے نا چکنائی نہیں ہوتی. سبزیاں اگر ایسے پکائی جائیں یا دال ایسے پکائی جائے کہ بھئی اس کے اندر آپ بہت ہی، اگر آپ کو بگھار کا بہت ہی شوق ہے تو آپ اس کے اندر اور چیزیں جیسے سفید زیرہ وغیرہ آپ ڈالیں، لیکن آپ اس کے اندر آئل بہت کم ڈالیں. اول تو گھی تو بالکل استعمال نہ کریں. اگر آپ آئل استعمال کر سکتی ہیں، اور اگر آپ میں استطاعت ہے تو اولیو آئل استعمال کریں، اور اگر نہیں تو سرسوں کا تیل بھی بالکل صحیح رہتا ہے، لیکن آپ اس کو بالکل کم ڈالیں، یعنی کہ بھر کے لبالب کے بڑا وہ خوبصورت لگے گا. دال اتنی زیادہ پک رہی، دال میں آپ اور چیزیں ڈال دیں لیکن آپ اس میں بہت زیادہ آئل وغیرہ اور گھی کا استعمال نہ کریں، تو ایک بالکل سیٹ اور بہت اچھی چیز آپ کے ڈائٹ پلان کے لیے ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو بازاری کھانے معیاری نہیں ہوتے، ان میں ضرورت سے زیادہ چربی اور مسالے ڈال کر، یعنی قسم قسم کے مسالے جو آپ کی صحت کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں، ان کو خوش ذائقہ اور لذیذ بنایا جاتا ہے. اور جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی خاص ریسٹورنٹ کی بہت کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بس وہاں جاؤ، وہاں کیا لذیذ کھانا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو گئیں. کیونکہ کھانا اگر وہ آپ کو ابال کے پیش کر دیں تو ظاہر ہے آپ نہیں کھا سکیں گے نا اس کو، نہ ان کی مشہوری ہوگی. اس لیے وہ اس قسم کے کھانے مسالے وغیرہ اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ آپ کو بہت مزے کے لگتے ہیں، لیکن وہ بعد میں جا کے جو حشر کرتے ہیں آپ کے معدے کا، اور آپ کے جو کڈنیز میں جو پرابلم پیدا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا گھی اور مسالے کم خود بھی استعمال کریں. کہیں باہر کھانے کے لیے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ ایسا کھانا کھائیں کہ جس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوں. اگر آپ باہر کھانا کھاتے ہیں تو جس کھانے میں مرچیں، چکنائی، گرم مسالے زیادہ ڈالے جاتے ہیں، اس کھانے میں جو گوشت اور دیگر اشیاء سے استعمال ہوتی ہیں اگر وہ معیار سے کم ہے، آپ کو اپنے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے کہ مثلا آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کھائیں، آپ آنکھیں کھول کے کھائیں، دیکھیں کہ اس میں کیا چیز استعمال ہے، آیا یہ میرے جسم کے لیے صحیح ہے یا نہیں، میرے معدے کے لیے، میرے بچوں کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا باہر کھانے کا، بہت کم لوگ جو متوسط طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا کوشش یہ کرتے ہیں کہ باہر جا کے کھانا کھا لیں، یا ڈنرز یا پارٹیز یا شادیوں میں بے انتہا قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں جس میں چٹپٹے مسالے دار ساری چیز تو اگر انہیں دیکھیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہوتے ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں، اگر آپ کو کھانی ہے مثلا اور کوئی کھانا آپ کو مل ہی نہیں رہا اور وہی کھانے، تو پھر آپ کم کھائیں اس میں سے، اور مختلف چیزیں لیں. اگر فروٹ ہیں تو فروٹ لے لیں تھوڑا سا، اگر تھوڑی اور چیز ہے کوئی، تو اگر چاول میں بہت زیادہ آئل ہے تو آپ روٹی کا استعمال کر لیں، ایک کے بجائے آدھی روٹی کھا لیں، ڈفرینٹ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھا لیں، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، آپ کو ٹیسٹ بھی مل جائے گا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بازاروں میں جو ہے نا غیر معیاری غذا کو جو ہے نا مسالے وسالے ڈال کے ان کا میک اپ شیک اپ کر کے ان کو بہترین طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے جو ہے نا اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر ان کو کھاتے ہیں، اور پھر یقیناً جو ہے نا پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. بہت کوشش کیجئے کہ اس قسم کے کھانے جو ہے نا آپ نہ کھائیں. اگر آپ اپنے ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم اور چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کو کرنا ہوگا.